کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہے, ان کو یہ ڈیٹا ملے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی اگر قانون چینج ہو جائے گا تو یہ بالکل پاسبل ہے اور کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز میں نے جو کہی کہ اب دو ایشوز تھے جب ہمارے پاس آئے تھے کہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے لازمی یا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے دو ویوز تھے بہت سمپل. میں چیف منسٹر اور میری کیبنٹ کے سامنے جب بات آئی کہ ہم وفاق کو کیا کہیں یا سینسس والوں کو, مجھے پتا ہے کہ میرا تعلق پیمن شریف سے, ابھی تازہ فلڈز ہوئے اور ہم نے دوبارہ ایک ڈیٹا ہاؤسنگ کے لیے ڈیٹا بنایا, ہم نے اور چیزوں کے لیے ڈیٹا بنائے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ تقریباً 20% لوگوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھے جو میری کانسٹیٹوئنسی میں رہتے ہیں. تو اگر میں یہ کہوں کہ جی شناختی کارڈ لازمی ہے, وہ تو 20% رہ جائیں گے. یہ تو ہو نہیں سکتا, گننا تو ہر ایک کو چاہیے. لیکن اس کے ساتھ یہ دوسرا ہے کہ جی جو ہمیں کہ انلیگل لوگ وہ کیسے ہمیں لوگوں کے اگر شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو کوئی انلیگل بندہ ہوگا کہے گا جی میں تو پاکستانی ہوں, تو وہ لکھنا پڑے گا ادھر. اس کے لیے بھی ہم نے سوچ بچار کی اور ہم نے کہا ایک حل ہو سکتا ہے. آپ شناختی کارڈ آپشنل رکھیں, جس کا ہے وہ دے. اور اگر میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں جی میں پاکستانی ہوں, میں نے بنایا نہیں شناختی کارڈ یا میرا کھو گیا ہے, تو آپ وہ لکھ دیں اور وہ کھانا انہوں نے رکھا ہے وہ ادھر کہ وہ بتائے گا کہ یہاں کھو گیا ہے یا میں نے بنایا نہیں, لیکن میں کلیم کر رہا ہوں میں پاکستانی ہوں. اور جو کہتے ہیں کہ میں پاکستانی نہیں, ان کے لیے بھی ہے اس لیے کہ جو لیگلی ادھر امیگرینٹس ہیں ان کی ضرور انٹری ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کون انلیگل لوگ ہیں. اور میں جو سب سے کہتا ہوں انلیگل امیگرینٹ تو آپ کو اپنے آپ کو رجسٹر کرائے گا ہی. میرا یہ مقصد ہے, میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں کرائے گا. چلے دونوں آپشنس دیکھ لیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے میں اگر انلیگل بیٹھا ہوں ادھر تو میں کیوں کہوں گا میں سرکار کے ڈیٹا بیس میں آؤں, چاہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن ان کے پاس آ جائے گا جی یہ مراد علی شاہ ہے, یہ میں کہتے ہیں ادھر پاکستانی, اس پر شناختی کارڈ نہیں, ذرا یہ تو ڈیٹا آ گیا اس کو چیک تو کرو. تو انلیگل آدمی تو نہیں کرائے گا, لیکن چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتے کہ انلیگل بھی لکھاتا ہے. میں نے کہا کہ جس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ مارک کریں, سارا ہوگا. اور یہ سارا ڈیٹا, اچھا بچے, یہ بھی میں نے کہا کہ ہر بچے کا بے فارم ہونا چاہیے. یہ ہمارے فریضوں میں شامل ہے کہ ہم بے فارم بنائیں سب کا, لیکن یہ مطلب نہیں کہ اگر بے فارم نہیں, اس کی تو بہت بڑی تعداد ہے جو بے فارم نہیں بنے ہوئے لوگوں کے. آپ اس میں جن کے بے فارم ہے وہ لکھیں, جو نہیں ہے وہ ڈیٹا بنا دیں. میں اگر کہتا ہوں جی میرے 6 بچے ہیں, 2 18 سال سے زیادہ ہیں, ان میں سے ایک کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے, ایک کا نہیں بنا ہوا, اور 4 18 سال سے کم ہیں, ان کے بے فارم نہیں ہے, تو یہ ساری ڈیٹا آ جائے گی میری. اچھا یہ سینسز ہو رہا ہے تھرو ڈیجیٹل میتھڈز, اور اس میں پوری لوکیشن بھی آ جاتی ہے. جب میرے سے یہ سوال جب وہ مجھے بتائیں گے, میں ادھر رہتا ہوں کہ میرا گھر ہے, ادھر میں نے یہ سوال کے جواب دیے. یہ پورا ڈیٹا جب کمپلیٹ ہو جائے, اچھا یہ میں ٹائم پہ بعد میں آتا ہوں, کمپلیٹ ہو جائے تو یہ نادرا کے حوالے کر دیا جائے, اور نادرا کو ایک ٹائم دیا جائے کہ جاؤ, یہ جو لسٹ ہے نا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, اور جو کہتے ہیں ان کو بھی ڈبل چیک کرو شناختی کارڈ سے, اور بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. نادرا والوں کو بٹھائے تو کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. اور جو کہہ رہے ہیں شناختی کارڈ نہیں ہے میں پاکستانی ہوں, ان کے گھر جاؤ, ان کو اور ان کے بچوں کو رجسٹر کرو, جو رجسٹر ہو سکے, جو قانون کے تحت رجسٹر کرو. اور اگر وہ رجسٹر وہ پائے جاتے تو ہمارے پاس اتنا اچھا ڈیٹا بیس ہوگا کہ ہماری پوری آبادی رجسٹرڈ ہوگی, ہمارا ہر بچہ رجسٹرڈ ہوگا, اور جو غیر قانونی ادھر ہیں ان کا پتہ چل جائے گا. یا غیر قانونی تو میرے خیال الگ چیز ہے, جو لیگلی ادھر ہیں لیکن پاکستانی شہری نہیں ہے, ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ریفیوجیز ہیں یا کوئی اور ان کی آپ کو لوکیشن بھی پتہ چل جائے گی کہ کہاں تھے. کہ ڈیجیٹل سینسس سے کہ اتنا اچھا اس کے لیے کام ہو سکتا ہے, یہ آپ کریں. یہ تیسری سجیشن تھی ہماری. اور ہم نے کہا کہ ان سب چیزوں کے لیے, پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہاؤسنگ سینسس ہو گیا ہے, اس کو پہلے ویلیڈیٹ کریں. یہ نہیں کہ آج ختم ہوا اور کل سے آپ نے بندے گننے شروع کر دیے. آپ کم از کم 1 مہینہ دیں کہ یہ ویلیڈیٹ ہو. اسی طریقے سے جو انیومریشن ہے
آپ یہ حساب لگا کے کہ گھنٹہ ایوریج لگ سکتا ہے خاندان پہ، تو آپ اتنا ٹائم بڑھائیں، اور پھر آخر میں نادرا کو بھی آپ کم از کم 6 مہینے دیں کہ وہ شناختی کارڈ جا کے بنائے. جب یہ سب کام ہو جائے وہ ہمارا فائنل سیٹل ہو، اس پہ سب کو یقین بھی ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے پاکستانی ہیں، کتنے نان پاکستانی ہیں، کہاں رہتے ہیں. یہ ہمارے حساب سے جو حکومت سندھ کی اپنی یہ طرح تھا، یہ ساری چیزیں ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو چیف سینسس کمشنر ہے وہ آئے تھے، ان کو بھی بتائیں، نادرا کے لوگ آئے تھے ان سے بھی بات کی، اور پھر میری 2-3 ہماری آن لائن میٹنگز ہوئیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، پروفیسر ایسر اقبال صاحب کے ساتھ بھی دیکھ رہے، اور کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات کی اور ان سے بھی یہ ساری چیزیں کی. انہوں نے تقریباً ہر چیز پہ، بلکہ میں کہتا تقریباً کہ ہر چیز پہ ایگری کیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. ادھر ہی انہوں نے ہدایات جاری کی کہ یہ ہم نے کرنا ہے. ٹائم کے بارے میں وہ میرے سے متفق نہیں تھے کہ جی اتنا ٹائم ہم نہیں دے سکیں گے، ٹائم ہمیں دیکھنا ہوگا، لیکن یہ ساری چیز اتنے کم ٹائم میں بھی پاسبل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا ایک صوبائی وزیر مختص کر دیں جو روزانہ میٹنگ سے اور اس کی پروگرس دیکھے. ادھر ہی انہوں نے ڈائریکشنز بھی دی سینسس والوں کو کہ جی جو سندھ صوبے کی طرف سے آئی ہیں سجیشنز ان کو انکارپوریٹ کریں اس پورے سسٹم میں. تو اس وقت ہم ادھر کھڑے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہو گیا ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک آ گیا کہ ہم کریں گے اور یہ کرنا ہے. تو میں نے بتایا ٹائم کے لیے وہ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے کہ ہم بہت زیادہ ٹائم، اس لیے کہ ایک ایکسرسائز ہے اس پہ ان کے اور جینوئن ریزنس بھی، میں یہ بھی کہوں جینوئن بھی تھے. ملک کی جو صورتحال ہے، فوج نے انہیں کہا ہے کہ جب ہم اتنے عرصے تک آپ کو دے سکتے ہیں، پھر ہماری اور ڈیوٹی ہے، اس لیے فوج بھی اس میں اسٹینڈ بائی ڈیوٹی پہ ہوتی ہے ڈیورنگ سینسس. اور ایشوز تھے جو انہوں نے بتایا جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ٹائم کا یہ ایشو ہوگا. اس سلسلے میں یہ ہوا کہ کل سے لے کے آج تک مجھے ایک خط آیا ہے سینسس کی طرف سے، میرے پاس موجود بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ ڈیٹا شیئر، ناٹ آل آف اٹ، وہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، خط آ گیا ہے ادھر پڑا ہے میرے پاس، لیکن جو ڈیٹا کی انہوں نے بات کی چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ شیئر کیا ہے. میری چیف سیکرٹری سے بات ابھی آنے سے پہلے کہ مجھے آج ہی خط ملا، میں نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کچھ مشکل میں ابھی دیکھ نہیں سکا ہوں. وہ اس وقت میں نے ان سے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں میٹنگ میں، اس کے بعد میں خود اس کو چیک کروں گا کہ کیا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں وہ کافی ہے یا ناکافی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو بھی آپ کے خدشات ہوں گے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس جگہ پہ ہم ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کہتے ہوئے میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آج یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ساتھ مل کے ادھر بیٹھی ہیں. مقصد ہم سب کا یہی ہے. ہم جب 2017 کے سینسس کو، میرا خیال ہے سبھی متفق ہے میرے ساتھ اس میں کہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹیشین میں ہم کیا، جو سی سی آئی اس نے ہی کہا نا کہ یہ غلط ہے اس لیے دوبارہ جلدی کر لو، نہیں تو وہ کہتی 10 سال بعد ہوگا اگر صحیح ہوتا تو. مطلب یہ کتنی عجیب بات تھی کہ مان کے کہ یہ غلط ہے پھر بھی منظور کرو. میں نے کہا میرے سے تو بھائی یہ نہیں ہوگا، آپ لوگ کسی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو اس سینسس کو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ صاف شفاف ہو، اس پہ ہر ایک کا اعتماد ہو، اور ہم سب کو وہ پراپر ڈیٹا ملے تو پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ کراچی میں کتنے لوگ رہتے ہیں، حیدرآباد میں کتنے رہتے ہیں، سکھر میں کتنے رہتے ہیں، یا پشاور میں یا لاہور میں یا کوئٹہ میں کتنے رہتے ہیں. اگر اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور یہ ہماری ضرورت ہے ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی کہ یہ کام ہو، اور یہ موقع جب ہمیں ملا ہے تو اس کو اس طریقے سے کیا جائے. میں بھی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس فورم سے کہ نکتہ چینی کرنا بڑا آسان ہے ہر چیز پہ کہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے، لیکن اس کا حل بھی تو بتانا ہے نا. یہ حل تو ہے نہیں کہ سینسس نہ ہو، اگر یہ ہے تو پھر تو 2017 والا سینسس فائنل ہے اور وہ چل رہا ہے. تو آپ نے وہ پراپر ہم سب نے مل کے، اور کوئی چیز یہ ہماری تجاویز تھیں جو ہم نے حکومت سندھ نے دی ہیں. ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی. اگر کچھ اور اس میں بہتری آ سکتی ہے وہ اس اے پی سی کے تھرو ہمیں کنوے ہوگی. اور میں آپ کا حکومت میں سمجھے کہ ہر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں حکومت میں، اور وہ چیز لے کے میں آگے ضرور جاؤں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.
जनाब डॉक्टर साहब बोलना चाहते हैं। जी मैं तो गुजारिश करूंगा तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्की साहब। तार के थोरो छिक्यो सदा में भी और दूसरी जगहों पे भी ऐतराज किया। जो पहले उस वक्त की काबीना का फैसला था, उस वक्त की हुकूमत का फैसला था। तो ये 5-6 साल के बाद मर्दमशुमारी का मरहला। मर्दमशुमारी आप सबको पता है कि उसका अपनी जगह पे हल्का बंदियों पर तो एक होता ही होता है, लेकिन एनएफसी अवार्ड भी इसी बुनियाद पर आता है जब मर्दमशुमारी हो जाए। लेकिन मैं आप सबको याद भी कराना चाहता हूं कि पिछली हुकूमत एनएफसी अवार्ड को बहुत गलत समझती थी, सूबाई खुदमुख्तियारी को गलत समझती थी, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने तो घोटकी में आके, सिंध के इलाके घोटकी में आके कहा था कि इस एनएफसी ने और सूबाई खुदमुख्तियारी ने तो वफाक को कंगला कर दिया। ये अल्फाज थे उसके, इसलिए मैं दोहराना मुनासिब समझता हूं कि उन्होंने ये कहा कि जी हम तो कंगले हो गए, जैसे कि हम सिंध वाले या दूसरे सूबे जो हैं वो इस मुल्क का हिस्सा ही नहीं थे कि वो कंगला हो रहा था, हम बड़े शाहूकार हो रहे थे। लेकिन उनका मंतक जाहिर है अच्छा नहीं लगा हमें, लेकिन अब